الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على تربة محمد في التراب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقال تعالى في مقام آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قلت آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت أو صلبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خدا کا خاص حصہ ہے
بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دی تقریر دا عنوان مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید تے انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کچھ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تسا حضرات دی اس شدید گرمی دے اندر حاضری اس رنگ دے اندر قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہ دی معافی دا ذریعہ بن جائے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سب دا پہلا سبق، پہلا اعلان او مسئلہ توحید سے۔ سارے انبیاء دا بنیادی اساسی مسئلہ او مسئلہ توحید سی۔ لا الہ الا اللہ اپنی جگہ تے رہا، آدم صفیہ اللہ، اگلا جملہ بدل گیا ہے، ہم چلا دے حاجی جی پکھے تھلے آ جائے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم بولو، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ موسیٰ، لا الہ الا اللہ محمد۔ دوسرے جز دے اندر تبدیلی آ گئی۔ لا الہ اپنی جگہ تے رہا، لا الہ دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ توحید میری وحدانیت تے ایمان لیانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید دے اندر 6,666 آیات نے، قرآن مجید دے اندر 14 سجدے نے، قرآن مجید دے اندر 114 سورتاں نے، 93 مکی نے اور باقی مدنی سورتاں نے۔ قرآن مجید دے اندر 7 منزلہ نے، قرآن مجید دے اندر 30 پارے نے، قرآن مجید دے اندر 551 رکوع نے، قرآن مجید دے اندر 770 شدہ نے، 1274 مدہ نے، قرآن مجید دے اندر 3,21,000 تو زیادہ حروف نے۔ ان سارے قرآن دے اندر سب تو زیادہ جس مسئلے تے رب نے زور دیتا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ قرآن مجید دے اندر اس مسئلے تے جتنی اہمیت قرآن مجید دے اندر ہے کسی اور مسئلے دی نہیں۔ میں اگر پوچھدا کہ حاجی صاحب تواڈے بھائی کتنے نے،
تسی کہندے ہو الحمدللہ 4 نے. میں پوچھدا حاجی صاحب تواڈے چاچے کتنے نے؟ تسی بڑے خوش ہو کے آکھدے ہو اللہ دا شکر ہے 4 چاچے نے، 3 تائے نے. میں جس وقت پوچھدا کہ بیٹیاں کتنیاں تسی خوشی نال کہندے ہو 4 بیٹیاں نے. میں جدوں یہ سوال کراں حاجی صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب تواڈے باپ کتنے نے؟ لڑائی ہوئے گی، جھگڑا ہوئے گا، فساد ہوئے گا، جنگ و جدال ہوئے گا، خون خرابہ ہوئے گا. قرآن مجید نو پوچھو ولی کتنے؟ بہت زیادہ. انبیاء کتنے؟ بہت زیادہ. شب زندہ دار کتنے؟ بہت زیادہ. نیک بندے کتنے؟ بہت زیادہ. قرآن تو سوال کرو رب کتنے؟ قرآن جواب دے کے آخد ہے جس طرح اس زمین تے تیرے اب تو سوا کوئی اب نہیں، عرشاں تے رب تو سوا کوئی رب نہیں. قرآن مجید دے اندر الفاظ دے اعتبار نال سارے توحید دے قائل نے. شجر پرستانوں پوچھو توحید دے قائل نے، حجر پرستانوں پوچھو وہ بھی توحید دے قائل نے. جنوں پوچھ لو توحید دا قائل ہے، لیکن جدو ترجمہ کیتا جاوے اے الفاظاں دے اندر جڑے قائل نظر آندے نے، اے پھر غصے دے اندر ناراض بھی ہو جاندے نے جدو دا ترجمہ کیتا جاوے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی. کسی نے پوچھے اسی زمیندار نو چولاں دی فصل نو کتنا پانی دینا چاہیے؟ چولاں دی فصل نو کتنا پانی دینا ہے؟ زمیندار نے آکھیا پانی 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 پانی. انہیں کہا اتنا؟ انہیں کہا تھوڑا دیں گا فصل سک جائے گی، خشک ہو جائے گی. اینو زیادہ پانی دینا پہندا ہے چولاں دی فصل نو. تے مسئلہ توحید نو بھی قرآن و حدیث دا بہت پانی دینا چاہیے، ورنہ اعمال دیاں شاخاں خشک ہو جان گیاں. اس لیے حضور نے معاذ ابن جبل نو آکھے اسی یا معاذ تو یمن دا گورنر بن کے جا رہے ہیں، تو سواری تے سوارے میں پیدل جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری تیری ملاقات نہ ہو. پھر کہو اللہ. معاذ سواری تے حضور پیدل جا رہے نے. یا معاذ میں تینوں ایک سبق دوں، لا تشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہ کرنا. نمبر 2 وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ أَوْ صُلِّبْتَ، معاذ اگر تینوں قتل کر دیتا جاوے، تینوں جلا دیتا جاوے، پھانسی تے چڑھا دیتا جاوے، قتل ہو جانا، جل جانا، پھانسی دے تختے تے چڑھ جانا، ایک قبول کر لینا، لیکن رب نال کسے نو شریک نہ بنا. آواز نہیں آئی؟ وَإِذَا قُلْتَ، جب تو نے کہہ دیا، وَإِذَا قُلْتَ آمَنْتُ بِاللَّهِ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثُمَّ اسْتَقِمْ،
پھر پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جاوے، ایک کلمہ کہنا نہ ہلے۔ آمنت باللہ ثم استقم۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس میرے امتی نے لا الہ پڑھ لیا، لا الہ پڑھ لیا، میں محمد ضمانت دینا کہ وہ سیدھا جنت جائے گا۔ سورہ انعام، ریڈی؟ بولو ذرا۔ سورہ الانعام پارہ نمبر 7، سورہ الانعام پارہ نمبر 7، 18 نبیاں دا اللہ نے نام لے کے اس رکوع دے اندر ذکر فرمایا۔ توجہ کرنا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، گن دے جانا۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ پارہ نمبر 7 سورہ انعام، رکوع نمبر 15، 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے ذکر کر کے آخر تک کی کیا، ذرا سمجھو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ میرے والے وزکریا، یہ وہی رکوع، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الى صراط مستقیم ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ یا اللہ جلال مسجد دے اندر آن والے نے 18 نبیاں دا نام سن لیا، پھر اونا دے باپ، اونا دے بیٹے، اونا دے رشتہ دار بھی دے اندر آ گئے۔ مولا تو کہنا کی چاہنا ہے، دسنا کی چاہنا ہے، متنبع کی کرنا چاہنا ہے، کس چیز تو بچانا چاہنا ہے؟ اللہ فرماتے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا اگر یہ انبیاء جن کا نام آیا ہے، پھر ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے تو میں ان کا نام اعمال بھی جلا کر بھسم کر دیتا۔ اور جو ہے سونے کو کسوٹی پہ کھڑا کرو، سونے کو کسوٹی پہ کھڑا کرو، اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث پہ کھڑا کرو۔ پھر توجہ کرو، 18 انبیاء دا ذکر کہہ دوں، یہ جلیل القدر بھی تھے، ہدایت کے چراغ بھی تھے، خیر مجسم بھی تھے، خدا کے برگزیدہ بھی تھے،
गुलशन हस्ती के इतर कशीदा थे, इंसानियत के सरदार थे, रोशनी के मीनार थे। अल्लाह कहते हैं अगर ये भी शिरक कर दे तो मैं इनका नाम अमाल जला कर राख कर देता। मैं और आप किस बाग की मूली हैं? इसलिए अकीदा सही करो। क्यों? अकीदा अच्छा हो, अमल थोड़े हो, नजात हो जाएगी। अकीदा गलत हो, कायमुल लैल हो, साइमुद्दहर हो, काबे में मर जाए, मस्जिद नबवी में मर जाए, तवाफ करता हुआ मर जाए, जमजम के कुएं में गिरकर मर जाए, मवाजिया शरीफ के सामने दुरूद पढ़ता हुआ मर जाए, अगर अकीदा अच्छा नहीं है कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका अकीदा अच्छा होगा, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मुहम्मद आखिरी नबी है, सहाबा में यार हक है, अल्लाह के वली नेक लोग हैं, वो मरेगा फैसलाबाद के अंदर जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। और अकीदा पक्की रोटी पे नहीं बनता, मरसियों पे नहीं बनता, जुमेरात के बाबे के ख्वाब पे नहीं बनता। अकीदा या अल्लाह के कुरान पे बनता है या मोहम्मद के फरमान पे बनता है। मसला तौहीद थोड़ी सी चलो ठहर जाए, किसी वेले हवा चली जाती मेरे को कोई। और अकीदा तौहीद नहीं वालदा नू छड्या जा सकता है, वालिद को छोड़ा जा सकता है। तवज्जो रखना, ईमान और अकीदा तौहीद के लिए वालिद को छोड़ा जा सकता है, वालदा को छोड़ा जा सकता है, भाई को छोड़ा जा सकता है, बाप को छोड़ा जा सकता है। अकीदा तौहीद के लिए सबको छोड़ा जा सकता है, लेकिन खुदा की वहदानियत को नहीं छोड़ा जा सकता। चलो मैं बात लंबी नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को छोड़ दिया। साद इब्ने अबी वकास दी अम्मा ने कलमा नहीं पढ़ा, गुज़श्ता जो मैं सुना था, मैं तेल नहीं डालूंगी, मैं फला। अम्मा तेरे जैसी 100 माएँ मर जाएं ये गवारा कर लूँगा, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकता। हजरत उमर मामू को कत्ल कर रहे हैं बदर में, हुजूर ने फरमाया उमर तेरा मामू है। अर्ज किया हुजूर ये आपका नहीं है। मजा नहीं आया सर, ये आपका दुश्मन है, मैं इसका टुकड़ा करूंगा। मेरा वही है जो आपका है, जो आपका नहीं है वो मेरा नहीं है। उम्मे हबीबा को बाप मिलने के लिए आया, नहीं पहुंचे। उम्मे हबीबा हुजूर दी बीवी है, उम्मत दी मां है, अमीर मुआविया दी बहन है, अबू सुफियान दी बेटी है। जदों अबू सुफियान मक्के तो चलिया, चलन तो बाद मदीना मुनव्वरा आ गया। आन तो बाद सब तो पहला अपनी बेटी दे घर पहुंचया। दरवाज़ा खटखटाया, मेरे वाल वेखो। जदों बेटी दा दरवाज़ा खटखटाया, धी दौड़ी, बेटी दौड़ी, उन्हें आके दरवाज़ा खोलिया, फिर दौड़ी। जिस चारपाई ते बिस्तरा बिछे होया सी फौरन गई और चारपाई तो बिस्तरा हटा देता और चारपाई नंगी हो गई। बाप वेखदा पिया मेरी धी की कर रही है। कोई 5 मिनट गुजर गए, आखिर बोल के कहन लगा बेटा जदों बाप धीआं नूं मिलन आंदे ने नवीआं चादरां बिछांदे ने, नवें गद्दे बिछांदे ने, नवीआं चादरां उन्हां ते
بچھاندے نے تو پہلا بسترا بھی چک دیتا، خیر تے ہے میں بسترے دے قابل نہیں یا بسترا میرے قابل نہیں۔ بچی کہنے لگی ابا جان تو نہ پا کے اے محمد دا بستر پا کے آجی عظیم ہے، اے میرے نبی دا بستر ہے، اے بستر پا کے تو کلمہ نہیں پڑھیا، تو نہ پا کے میری غیرت گوارا نہیں کر دی، چاہے باپ بھی ہوئے میں نبی دے پاک بستر تے او دا بیٹھنا برداشت نہیں کر دی۔ آواز آندی ہے جدو ام حبیبہ برداشت نہیں کر دی کہ حضور دے بسترے تے نہ پاک میرا باپ بیٹھ جاوے، اوہ ظالمہ اگر ابو بکر صدیق نہ پاک سن تے محمد دے روضے چ کیویں جا کے سو گئے۔ حیا کریا کر، شرم کریا کر، زبان چلان تو پہلا سوچیا کر۔ انہیں بسترہ اٹھا دیتا، دوسرا بسترہ بھی نہ بچھایا۔ باپ کہنے لگا یہ تیرے اندر شر پیدا ہو گیا۔ کہنے لگی ابا جان ایک ابوت کا رشتہ ہے، ایک نبوت کا رشتہ ہے، میں ابوت کا رشتہ چھوڑ سکتی ہوں، میں نبوت کا رشتہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ایمان اور عقیدے کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، ابراہیم نے والد کو چھوڑ دیا، سعد ابن ابی وقاص نے اماں کو چھوڑ دیا۔ توجہ رکھنا ذرا، بدر دی لڑائی چ ابو بکر دا بیٹا کہنے لگا ابا جی تسی میری تلوار تھلے کئی دفعہ آئے سے، میں باپ سمجھ کے تلوار روک لی، میرا ابا ہے، فرمایا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، میں یہ نہ سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ جب سے میں نے حضور کا دامن پکڑا ہے میرے دل میں ان کے سوا کسی کی عزت نہیں ہے۔ یہ سب کس سے کہانی ہے؟ قربانی دی ہے انہوں نے، چھوڑ دیتا بھائی، وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جلال مسجد جہاں نہ لو، فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر دی بہن ہے نا، ڈٹ گئی، انہوں نے کہا میں تیرا بھائی ہاں، انہوں نے کہا میں بھائی چھوڑ سکتی ہوں سچائی نہیں چھوڑ سکتی۔ حاجی اکرم صاحب میں بھائی چھوڑ سکتی ہوں، میں سچائی نہیں چھوڑ سکتی۔ تو میرے آگے نہیں بولتی، اس نے کہا عقیدہ توحید بولنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ بھائی چھوڑ سکتی ہوں، سچائی نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی سچائی چھوڑ دینے، بھائی نہیں چھوڑ دے۔ 3 سال گزر گئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک جگہ دے اندر اللہ دے بندیاں نو جمع کر دے رہے، دار ارکم دے اندر کوئی تقریباً 45 بندے جمع ہو چکے سن۔ اندر ہی واعظ و تبلیغ ہو رہی ہے، اندر ہی نماز روزہ ہو رہا ہے، باہر کوئی نہیں جا رہے ہم۔ دار ارکم مکے دے اندر 3 سال گزر گئے، آج اللہ نے فرمایا جبریل ہن ٹر جا، میرے حبیب نو جا کے کہہ دے فاسدا بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ تھوڑا جا اونچی کہو میرے محبوب ان کھل کے میری توحید بیان کرو انہاں دے سامنے، نکلو باہر۔ جدو اللہ دی طرفوں یہ آرڈر آ گیا، میرے بل ویکھدے رہنا، شاید اللہ تو اتھے لے جاوے۔ قرآن مجید دی جدو آیت اتری، حضور ٹر پے، کلے ہی جا رہے ہیں، جدھر میرا اشارہ ہے، کلے ہی جا رہے ہیں،
نہ فلیکس لگی ہے، نہ اشتہار نے، نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی اعلان ہے، اللہ دا حکم سر کے ٹر پے، اور سامنے پہاڑ نظر آیا، صفا پہاڑی، جی صفا پہاڑی چڑھ گئے، جدو پتھر پہاڑی تے چڑھ گئے، کلے ہی جا رہے نے، اللہ دا اعلان سن کے رب نے کیا کھل کے بیان کرو، صاف صاف اعلان کرو، کلے ہی پہاڑی، جدھر میرا اشارہ ہے میں بار بار کہہ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ رب تو انہوں دکھاوے، حالے موجود ہے، حالے وہ پہاڑی کلے ہی چڑھ گئے۔ میں قربان جاواں کراچی والے حاجیہ، جس پہاڑی تے نبی دے پیر لگ گئے، وہ پہاڑی بڑی قسمتاں والی ہے، اور جے دے موڈیاں تے محمد بیٹھ گیا، وہ صحابی بڑیاں قسمتاں والا ہے۔ پہاڑ تے چڑھ گئے، کپڑا ہلایا، چھوٹا جا مکہ سی، کتے نقشے چ ویکھو نہ ہوں، پرانا بالکل نیڑے نیڑے مکان سن، پہاڑ اونچا، حضور نے کپڑا ہلایا، یہ علامت ہوندی سی کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جڑا بندہ چادر ہلا رہا ہے۔ حضور نے چادر ہلائی، سارے دوڑے ہوئے آ گئے، نیڑے نیڑے کرسن، ابو جہل آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، سارے محلے والے آ گئے۔ اے عبداللہ دلال نے کدی چادر نہیں ہلائیاں، آمنہ دلال نے کدی چادر نہیں ہلائی، اے عبد المطلب دے پوتے نو اج کی ہو گیا، پہاڑ تے چڑھ کے چادر ہلا رہے ہے۔ جدوں سارے جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا آن والیو، میرے کول ایک نسخہ ہے، اگر اس نسخے تے عمل کر لو، مشرق تواڈے قدم ہیٹھ، مغرب تواڈے قدم ہیٹھ، شمال جنوب تواڈا موتی ہو جائے گا، اس نسخے تے عمل کر لو۔ اے مکے والے چودرا ہٹ دے بڑے بھوکے سن، چاندے سن چودرا ہٹ مل جاوے، جلدی دسو او کیڑا نسخہ ہے اسی استعمال کریے ساری دنیا ساڈی موتی ہو جاوے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، نسخہ سن لو، یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہی کیا ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، ساری دنیا تواڈے تابع ہو جائے گی۔ ہن میں تو تے لا الہ دا ترجمہ نہیں جان دے سی ملک شاہد رسول صاحب، مکے والے جان دے سن کہ یہ 360 چھڑا رہے ہیں تے ایک دے در تے لیا رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ یہ اج دا جڑا بیان ہے نا، یہ 360 خداواں تو چھڑا رہی ہے تے ایک دے در تے لیا رہے ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا لا الہ، حضور نے فرمایا اونوں معبود من لو، مینوں او دا محبوب من لو، اور جے دا کھائیے او دا ہی، اینا ہی جملہ کیا سی، وہ سمجھ گیا سا۔ ہن حاضر ہو تو کہہ دوں اگلا جملہ، پھر سن لو ایک بار۔ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا، میرے نال پڑھو لا الہ، ٹھہرو ذرا، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں مکے والیو، مدینے والیو، جدے والیو، دبئی والیو، اوے شارجہ والیو، امریکہ والیو، اوے تسی لندن چ رہن والیو، لا الہ الا اللہ، لا کوئی نہیں الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے،
او دے در تے آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جدوں حضور نے اعلان فرمایا سب تو پہلا پتھر پاک جسم تے سکے چاچے نے مارے۔ او دا نام کی سی؟ تسی دس دیو، تسی دسو جی کی نام سی؟ ابو لہب۔ انہیں پتھر چکیا، حضور نے ماریا اور نال گال کڈی، تبن لکہذا جماعتنا لہذا جماعتنا تبن۔ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میں ڈردا کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس بدبخت نے آکھیا اعلان کرنا لے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اچھی کہو پھر کہو۔ سب تو پہلا پتھر مارے، تبن لکی لہذا جماعتن، اس لیے چادر ہلائی سی، اس لیے سانو جمع کیتا سی، لا الہ دے سبق پڑھا، سب تو پہلا پتھر نے ماریا۔ اللہ نے فرمایا سونیا تو میرا اعلان کیتا ہے، تو میری وحدانیت دا پرچار کیتا ہے، تو زبان بند رکھ، میں آپ جواب دینا۔ تبت یدا ابی لہب، بولو بولو، تبت یدا، کسے کافر دا نام اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جا۔ علماء نے لکھے ادھر سورت اتری ادھر ابو لہب دے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ نبی دا دشمن نبی دی گستاخی کرے اور بچ جاوے، تو برداشت کر، میں برداشت کرا، حاجی کرے، نمازی کرے، کونسلر کرے، رب نہیں کرتا۔ رب آخدا ہوئے میرا محبوب تے کوئی گستاخی کرے میں خود بدلہ لے لواں گا۔ آواز نہیں آئی؟ کی ہو گیا انہوں؟ تھپڑ بج گیا؟ حالے اگے بڑے وجنے نے، سبحان اللہ کہو سکتا۔ حاضر ہو تو انہوں کو سناوے تے پتہ لگ۔ اے ہن دسو کہ ملالہ یوسف زئینو کی ہو گیا؟ وہ کہندی کٹھے رہ لیا کرو، نکاح دی ضرورت کوئی نہیں، دستخط دی ضرورت کوئی نہیں، نہ باپ دی کوئی ضرورت ہے، کٹھے رہو۔ تو مسلمان ہے؟ انہوں نے کہا پردہ کیوں کیا، دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ پشتون کا یہ رواج ہے، اور تو پشتون کا رواج بتاتی ہے، تو یہ کہہ کہ میرے محمد کا حکم ہے۔ اسلام پیچھے، پشتون آگے، تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہی۔ تو نے یہ بیان دے کر مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا، کہو بے شک۔ تو نے اسلام کی توہین کی ہے، تمہیں فنڈنگ ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، تو ان کا ایجنڈا پورا کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ مسلمان وہ بچیاں جو قرآن پڑھتی ہے، حدیث پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، نبوت کے حکم پہ چلتی ہے، تیرے جیسی ہزاروں عورتیں بھی بیان دیتی رہے، وہ محمد اور فاطمہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کی آئیڈیل ملالہ نہیں ہے، فاطمہ ہے۔ آواز نہیں آئی؟ رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، خدیجہ ہے، حفصہ ہے، جواریہ ہے، جو مسلمان عورتیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تیرے جیسے کئی امریکی ایجنٹ ایسے بیان دیتے رہے، محمد کے غلاموں پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ خود نہیں کہتی، اس سے کلوایا جاتا ہے، پیسے حلال کرائے جاتے ہیں۔ ہم اس کے بیان کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے بیان کی، پھر کہو ہم اس کے بیان کی مذمت ہم کرتے ہیں، مرمت تم کرو۔ کئی منچلے انہوں نے فیس بک تے دیتا، چلو جی میں تیرے کو آ جانا بغیر نکاح تو یا پر رہا میں آنے کے لیے کہنا تیار ہوں۔ نکاح سنت ہے،
معاشرے کا ایک بہترین زیور ہے. نسل بڑھتی ہے، حلالی نسل ہوتی ہے. تو کہتی ہے دوست بن کر رہو، کیا ضرورت ہے سین کرنے کی، کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی. کہو استغفر اللہ. اللہ دے نبی نے فرمایا لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. پتھر پہلا ابو لہب نے ماریا. نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. کوئی گال نہیں کڈی، کوئی برا نہیں کیا. وہ لا الہ پڑھ لو. نورانی آواز سن کر ماحول بدل گیا. شفقت والی نگاہیں نفرت کے شعلے برسا رہی ہیں. محبت والے دل بغض سے لبریز ہو گئے. رحم والے سینے بغض سے بھر گئے. اس بدبخت نے کھڑے ہو کر حضور کو گالی بھی دی اور پتھر بھی حضور کے جسم پہ مارا. آج تک اس گستاخ رسول کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے. مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. آواز نہیں آئی. مالک تو سب کا ایک. کتنے حاجی یوسف کتنے؟ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک. ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دے. اچھی کہو. ایک دن ابو جہل بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں. مت سمجھنا کہ ہم ہی طواف کرتے ہیں، ابو جہل بھی طواف کر رہے ہیں میرے والا حاجی صاحب. لیکن دعا یہ کریا کرو کہ ساڈا طواف ابو بکر صدیق جیسا ہو. طواف دے چکر لا رہے ہیں. ابو جہل سامنے آ گیا. یہ دوست آ گیا جڑا پنڈوں طواف کرنا آیا سی. روک کے وہ دوست ابو جہل نو کہنے لگا یار میرے ایک سوال دا جواب دے. تو میرا پرانا دوست ہے، جگری یار ہے، بڑا وقت اپنا گزریا کٹھے ہیں. ابو جہل کہنے لگا کیڑا تیرا سوال؟ حاجی فیاض کہنے لگا میرا سوال ہے یار، مکے دے اندر ایک بندے نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ صحیح صحیح دسی مینو، ڈنڈی نہ ماری. میں تیرا پرانا دوست ہاں، جگری یار ہاں. تو مکے دے اندر رہنا، میں پنڈوں آیا. مینو دس ذرا صحیح صحیح یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے پہلا آگے ویکھیا، پھر پیچھے ویکھیا، پھر دائیں ویکھیا، پھر بائیں ویکھیا کہ کوئی بندہ سنتے نہیں رہا. جدوں ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. کہنے لگا یار ہے تے بڑا سچا. پھر من دے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا چدرا ہٹ جاندی ہے، نظر و نیاز ختم ہو جان گے، مال پانی چڑھاوے ختم ہو جان گے، اس لیے نہیں منتے. ہے سچا. مکے والے کو حضور نے پوچھے سی حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں سچا ہاں یا جھوٹا ہاں؟ سارے مکے والے کہنے لگے جربنا کا مرارا، محمد سونے چاندی دے اندر تے کھوٹ ہو سکتا ہے، تیری زبان دے اندر کوئی کھوٹ نہیں، کوئی کھوٹ نہیں. جب حضور نے اعلان فرمایا پتھر مار دے، گالاں کٹ دے، گھر چلے گئے.
اللہ کا دوسرا اعلان آ گیا میرے حبیب، جبریل چلا جا، جبریل آ گیا، آ کے حضور نے کہنے لگا اللہ دا حکم آیا کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اونچی ذرا، میرے محبوب انہوں کٹھیاں کر کے ڈراؤ، جمع کرو انہیں سارے مکے والوں جڑے پتھر مار دے چلے گئے سن، گالاں کٹ دے نکل گئے سن، انہوں جمع کرو۔ دعوت طعام، دعوت اسلام، حضور نے انہوں نے دعوت کی تھی، دعوت ہن گے، دعوت طعام، دعوت اسلام۔ جدو حضور نے بلان دا پروگرام بنایا کہ میں انہوں دی دعوت کرا، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ خرچہ میرا ہوئے گا۔ شیر خدا نے عرض کیتا حضور بازار چو سامان میں لے کے آواں گا، گوشت میں خرید کے لے آواں گا، لہسن پیاز میں خرید کے لے آواں گا۔ ابو بکر نے کہا اس خرچہ میرا ہوئے گا، سامان شیر خدا لے آئے گا، تبلیغ آقا تسی کرو گے، وہ سامان لے آئے، انہوں نے پیسے دے دیتے، پتہ چل گیا کہ ابو بکر حمایت کرن والا ہے تے حضور امت نو ہدایت کرن والا ہے۔ پیسہ میرا، تبلیغ توڑے، سالن روٹی تیار ہو گیا، حضور نے بلا لیا، کوئی تقریباً 40 بندے آ گئے کھانے تے، جڑے پتھر مار دے ہو گئے سن۔ جدو 40 دے قریب آ گئے، کھانا لگ گیا، کھا رہنے والے کچھ لقمے باقی سن، حضور کھڑے ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے سمجھا کہ موقع بڑا اعلیٰ ہے، جس وقت آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سب نو خطاب کر کے آکھیا آن والے ہو، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، کھلا کر سب کو کھانا رحمت عالم نے فرمایا، عزیزوں میں تمہارے واسطے ایک چیز لایا، تمہارے واسطے میں اللہ، تمہارے واسطے میں دعوت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ اور کیا کیا، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، مکے والے، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ کھانا بھی کھلایا، تبلیغ بھی کی، دعوت طعام بھی ہے، دعوت اسلام بھی ہے۔ کھانا کھلایا، ابو لہب کی ناسی، انہوں نے کہا آج میں عہد کرتا ہوں، رانا صاحب آج میں عہد کرتا ہوں، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ خالی نہیں جائے گا جس لمحے اور منٹ سیکنڈ کے اندر میں محمد اور اس کے یاروں کو ستایا نہیں کروں گا۔ کچھ ہی بولو، میرا مشن ہے اس کو ستانا، میرا منشور ہے اس کو ستانا۔ 360 چھڑا رہا ہے، ایک کے در پہ لا رہا ہے، میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دوں گا، ہر گھڑی اس کو ستاؤں گا۔ سنو جلال مسجد میں آنے والوں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ نے جتنا صحابہ کو ستایا
اللہ نے ان کا اتنا ایمان بڑھا دیا. 97 میں اخیر ایمان پہ استقامت جو ہے وہ اللہ نے اس کو عطا کر دی. جتنی جفائیں بڑھتی گئیں صحابہ کی اتنی وفائیں بڑھتی گئی. ادھر ظلم کی انتہا ہوتی گئی, ادھر رحمت حق کی ابتدا ہوتی گئی. قالوا ربنا اللہ. مجھے اور آپ کو گرمی بڑی لگتی ہے. دین اسلام کلمہ قرآن دودھ کی نہروں سے ہو کر نہیں آیا, خون کی نہروں سے ہو کر تیرے گھر میں پہنچا ہے. چلو جی رانا صاحب, اگر وہ قربانی نہ دیتے, سن رہے ہیں, شاید سن رہے ہیں, اگر وہ قربانی نہ دیتے, نہ جانے میں اور آج آپ کس مندر اور چرچ میں بیٹھے ہوتے. تیرے گھر میں کلمہ پہنچا ہے, قرآن پہنچا ہے, دین پہنچا ہے, اسلام پہنچا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, جس کو بھی کلمہ نصیب ہوا ہے صحابہ کی جوتیوں کی برکت سے ہوا ہے. یہ مذاق ہے. دکان کے لیے مار کھاتے رہے, پلازوں کے لیے مار کھائی, تپتی ہوئی ریتوں پہ میکھیں گڑھائی, سینے پہ پتھر جلاد مارتا ہے. دنیا کے لیے نہیں, حضور کا مشن پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ تکلیف اٹھائی ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. ظلم بڑھتا گیا, ایمان بڑھتا گیا, جفا بڑھتی گئی, محمد سے وفا بڑھتی گئی. چلو ایک اور گل سنو. گھر گھر میں تبلیغ پہنچ گئی, گھر گھر میں کلمہ توحید پہنچ گیا. ماں فوت ہو گئی, حضور کا باپ فوت ہو گیا, دادا فوت ہو گیا, چاچا ابو طالب ہے, اس کے پاس حضور ہے, وہ پرورش کر رہا ہے. وہ سینہ تان کے آگے کھڑا ہوتا ہے جب کافر آتے. ابو طالب کو لے آگے لوگ مکے والے, بھتیجے نو سمجھا ذرا, لا الہ نہ پڑھیا کرے, لا الہ بولو, لا الہ کی تبلیغ نہ کرے. ایک نہیں ہے, 360 ہیں. یار انہوں سمجھا. چاچا جی پتہ کی کہنے لگے جدو شام نو حضور تبلیغ کر کے آئے, پتر میں بڈھا ہو گیا, میں کمزور ہو گیا, میرے کوہ کمزور ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میں سارے عرب دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تینوں محنت کرنا کہ ان کماں تو ہٹ جا. حضور نے کہا چاچا تو بھی مینوں چھڑ دے. نہیں آواز آئی, آواز نہیں آئی نا. تو بھی چھوڑ دے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. پتر ہے بھتیجے اج سارے مکے والے آئے نے اور آ کے کہندے نے ابو طالب اپنے بھتیجے نو کہہ دے. توجہ نہ سن لینا, دولت چاہیے تو دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں, صدارت چاہیے تو بغیر الیکشن کے ساری زندگی صدر ماننے کے لیے تیار ہے. اگر تو کہتا ہے کہ مجھے کوٹھی بنا دو, پلازا بنا دو, ہم 10 کلو کے اندر تیرا محل بنا دیتے ہیں. اگر عورت کی ضرورت ہے, مکہ میں جو خوبصورت عورت ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, دولت دینے کے لیے تیار ہیں, صدارت دینے کے لیے تیار ہیں, بنگلہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. اللہ کا نام لینا, ذرا ایک باری پھر بولو سبحان اللہ کا حوصلہ. سنو اپنے نبی کا جواب, سنو اپنے پیغمبر کا جواب, سنو یتیم کا جواب,
سنو عرشہ کے دولہا اس کا جواب کیا تھا، سنو اس پیغمبر کا جواب جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جو زلفیں بکھیرتا ہے اللہ رات بنا دیتا ہے، جو زلفیں ہٹاتا ہے اللہ دن بنا دیتا ہے۔ دولت لے لو، یاد رکھنا، عورت لے لو حسین و جمیل، صدارت لے لو، محل لے لو، چاچا جی یہ عورت بھی دے سکتے ہیں، دولت بھی دے سکتے ہیں، صدارت بھی دے سکتے ہیں، یہ محل بھی دے سکتے ہیں، اگر ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں، اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں مکے والے، دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، یہ کر نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بھی کر جائیں، چاند اور سورج اپنا راستے سے ہٹ سکتا ہے، محمد خدا کے دیے ہوئے راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، ذرا اونچی کہو، یہ علامہ اقبال کہتا ہے، خود ہی کا سر نہاں لا الہ، خود ہی ہے تیغ فساں لا الہ لا الہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، پہ ذرا زور لگاؤ، لا الہ۔ یہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ لا الہ۔ اگرچہ بت ہیں اقبال، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان